بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو 5 منٹ کا مدرسہ ہے اسلامی تاریخ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا۔ کیونکہ اس سے پہلے جو آپ لوگوں کے سامنے عرض کرا تھا 5 منٹ کے مدرسے میں قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فرعون کو ایمان کی دعوت، تو آج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا ملنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 کتابیں ہیں۔ تو ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے حیلہ بازی شروع کر دی۔ کبھی طور پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی، تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان نہ لائی۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبے پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ ان کو زندہ بھی کیا۔ ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا، مچھلی شکار کرنے سے منع کیا۔ مگر افسوس، یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی، بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے، ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفیوں پر صبر کرتے ہوئے، ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ فلسطین کے مقام اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کے دیکھیں کارنامے کس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی ان کے سامنے بھیج دیا اور ان کو جو ہے ظلم و ستم سے آزاد کرا دیا فرعون کے، اس کے بعد جب ہے اس قوم نے کس طرح جو بدتمیزی اپنے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کس طرح کری ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے۔ نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی کے پھول کے اندر احساس و شعور کی عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ اس پھول کا رخ بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، دوپہر کے وقت اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوتے وقت بالکل مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کی شعاؤں کے ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہی اس نرم اور نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بدلنے کی بھی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے اور تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اس طرح۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر ہی پر مرا ہو۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبی عورت سے مصافحہ کیا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوں گے، اور پھر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس سے ناجائز بات چیت کی ہے تو قیامت کے دن بات کے ہر جملے کے بدلے اس کو 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، ہم بہت گنہگار ہیں۔ آج ہماری عورتوں سے مصافحہ تو دور کی بات ہے، کھلم کھلا ان کے ساتھ ہم گپے شپے اور وہ ناجائز اور جو وہ حرام خوری والی جو باتیں ہیں ہم ان کے سامنے کھلے عام منہ پر کر رہے ہیں، اور ہم ایسا کرنے پر اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں میں بھی جا کر کے، اپنے دوستوں میں بھی جا کر ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے آج یہ کرا، ہم نے آج یہ کہا، ہم نے آج اس سے وہ کہا۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچ لیے ہوتے کہ اس حالت میں اگر کسی نے مصافحہ کیا، دور کی بات ہے بات کرنا،
مصافحہ بھی کیا تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ آج مصافحہ نہیں ہے، آج آن لائن چیٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہے، ہائے ہیلو، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں نا، مصافحہ ہی ہے، یہ مصافحہ ہی ہے۔ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوں گے، گردن سے اس کے بندے ہوں گے، اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ کیسی جہنم؟ جس کی آگ جو ہے اس دنیا کی 70 گنی سے زیادہ ہے، جس کی آگ 70 گنا زیادہ ہے، یعنی اس دنیا کی آگ سے 69 زیادہ گنا درجے کی وہ آگ ہے۔ ایسی آگ میں ہمارا اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اس سے ناجائز بات چیت کی ہے تو قیامت کے دن ہر جملے میں، ہر حرف کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہم آج نہیں سوچتے ہیں، یہ ہم نوجوانوں کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ کیسا یہ زبردست گناہ ہے کہ ہم اس کے کیسا جو اتنا قباحت والا گناہ ہے کہ بات کرنے کے جرم میں بھی جو ہے 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا، اور ہم پورا دن فری ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، پورا دن اس کے ساتھ ناجائز اور بے حیائی والی باتیں کر رہے ہیں جو کہ حیا کے خلاف ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی عمارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گنبد والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے۔ تو فرمایا قیامت کے دن مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھو، ہم جو ہے کوئی بھی اگر عمارت بنوا رہے ہیں، مسجد کے علاوہ ہر عمارت صاحب عمارت کے لیے وبال ہوگی۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں، نیک لوگ جنت میں رہیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری اور رنج و غم کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے، اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے، اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہرے کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ تو فائدہ، جو کے آٹے کو بھون کر کے اس میں گھی، میوے، شکر ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ جو کے آٹے کو بھون کر کے جس میں میوے ڈال کر کے گھی میوے سے وہ جو پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں، یہ حریرہ آدمی کو جو ہے، آدمی کے دل کو بھی قوت بخشتا ہے، رنجیدہ آدمی کو، اور جب بخار آتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ کو تم نعمتوں پر یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، میرے احسانات کا شکریہ ادا کرتے رہو، میری نافرمانی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور جو اجنبی عورتوں سے اور جو ہے نامحرم عورتوں سے بات چیت کرنے سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر اپنی اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح بنی اسرائیل تھے اس طرح ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، اس طرح بننے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔